وی آر فائنلی بیک وتھ اندر ویڈیو. تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں جو 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے. تو ایک بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی. آپ ساروں کو پتہ ہے کس جماعت کے خلاف دھاندلی کی گئی. تو اس الیکشن میں کچھ ایسا ہوا. شروع سے میں نے یعنی اس الیکشن کے حوالے سے ویڈیو نہیں بنایا تھا, تو ابھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور پوری ڈیٹیلز آپ تمام لوگوں کو آگاہ کروں گا تو کس طرح کی دھاندلی کی گئی ان الیکشنز میں. تو 8 فروری کو یہ الیکشن شیڈول ہوا. تو 8 فروری کو صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پولنگ تھا. اچھا الیکشنز تھے. اچھا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو اپنے ووٹ کا جو پاور ہے نا وہ دکھانا تھا اور ووٹ کاسٹ کرنا تھا اور اپنا ایک نمائندہ انتخاب کرنا تھا, جو کہ اس کے لیے پاکستانی عوام صبح سے ہی نکلنا سٹارٹ ہوئے. تو اس الیکشنز میں کچھ یوں ہوا کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہلائی جانے والی پی ٹی آئی جو تھی نا, اس کا بلے کا نشان جو تھا نا وہ چھینا گیا. تو جو پی ٹی آئی کے جو بھی امیدوار تھے ان ساروں کو ڈیفرنٹ قسم کے آئٹمز دی گئی جن پر وہ لوگ الیکشن لڑتے تھے. ڈیفرنٹ سمبلز دی گئے ان کو. کسی کو بینگن دیا, کسی کو لوٹا دیا, کسی کو جوتا دیا, کسی کو کرسی دیا, کسی کو میز دیا. ڈیفرنٹ چیزیں دی گئی ان ساروں کو. انہی پہ ان لوگوں نے لڑنا تھا. تو الیکشن سٹارٹ ہوا تو فائنلی 5 بجے جو ہے نا الیکشن بالکل ہی ختم ہوا. پھر اس کے بعد ووٹنگ جو تھی نا, جو ووٹنگ ہوئی تھی ان کی گنتی سٹارٹ ہوئی. تو جب گنتی سٹارٹ ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ جو ہے نا گنتی کرتے کرتے گئے اور رات کو یہ فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر جو امیدواران تھے نا وہ جیتتے آ رہے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ سب سے زیادہ سیٹیں اس دن پی ٹی آئی نے لی. رات کو جو فارم 45 کے تحت کاؤنٹنگ کی گئی. تو ابھی فارم 45 اور فارم 47 کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو فارم 45 میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ میں الیکشن ہوتی ہے تو اسی جگہ میں بعد میں جب ووٹنگ کا جو ٹائمنگ ختم ہوتا ہے نا اسی ٹائم پہ تمام بیلٹ باکسز کو جمع کر کے وہاں پہ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو ان تمام اوور آل باکسز کو کاؤنٹ کرنے کے بعد یعنی ان تمام ووٹس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ نون لیگ کے کتنے ہیں ووٹس ہیں. اچھا اس کے بعد پی پی کے کتنے, پی ٹی آئی کے کتنے, آزاد امیدواران کے کتنے. تو پہلے دن یہ فیصلہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں نا وہ پی ٹی آئی نے جیتے ہیں. تو ساروں کو اسی بات کا ڈر تھا کہ آج رات کو جو ہے نا دھاندلی ہوگی. تمام عوام اور تمام صحافی حضرات جو کہ حق پہ کھڑے ہیں وہ لوگ یہی پریڈکشن دے رہے تھے کہ رات کو دھاندلی ہونے والی ہے, اور بالکل ایگزیکٹ یہی ہوا. تو صبح جیسی صبح ہوا تو جو نتائج ہیں نا بالکل چینج ہوتے گئے. بہت سارے جو امیدواران تھے وہ رات کو ہار رہے تھے, بڑے مارجن سے ہار رہے تھے, 2/3 مارجن سے ہار رہے تھے. مگر صبح جب پتہ چلا تو وہی جو ہے نا جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ بھی کتنے کے لیڈ سے, 20,000 30,000 اس طرح کے لیڈ سے جیتتے ہوئے آ رہے تھے. ابھی رات کو جنہوں نے ہاف سے بھی کم ووٹ لیے تھے دوسرے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ, تو وہ جو ہے نا 2/3 میجورٹی سے اگلے دن جیتتے گئے. تو یہ بہت ہی بڑی دھاندلی کی گئی. تو فارم 45 جو ہے نا وہ تمام یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے نا کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تمام پی ٹی آئی کے بھی نمائندے ہوتے, نون لیگ کے تمام بندوں کے اپنے ایجنٹس ہوتے, پولنگ ایجنٹس, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, ان کے سامنے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اور فارم 45 جو ہے نا ان تمام کو لے جا کے بعد میں ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولنگ ایجنٹس نہیں ہوتے, وہاں پہ پولنگ آفیسر ہوتا ہے. وہ جو ہے نا بند کمرے میں اس کو ڈیسائیڈ کرتے کہ کتنے یعنی ووٹس لیے ہیں, کتنے ووٹس جناب اس پارٹی نے لیے. یعنی یہ جو ہے نا بند کمروں میں فارم 47 کا فیصلہ ہوتا ہے. اور فارم 47 کے فیصلے کے تحت جو ہے نا دوسرے پارٹیز جو ہے نا نون لیگ جو ہے نا ان کو نوازا گیا, یعنی ان کو زیادہ ووٹس دے کر یعنی ان کو سیٹیں دی گئیں. تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز متنازع ہو گیا ہے ابھی. تو اسی کے حوالے سے کل 16 فروری
2024 کو ایک نیوز کانفرنس رکھی گئی تھی، جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے تمام صحافی اور بڑے بڑے چینلز جو ہے نا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو تھے نا، جن کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی، وہ ایک جگہ میں جمع ہو گئے، میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں. تو وہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی. اس کے علاوہ یہ جو پریس کانفرنس تھی نا، وہ پاکستان کے نیوز چینلز پہ بھی دکھائی گئی ہے. کہہ رہے تھے مگر جو ہے نا، جب سے میڈیا جو ہے نا اس کو یہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہے، ہم تب اسے جو ہے نا میڈیا کو نہیں دیکھ رہے، ہم لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے. تو جو ہے نا جو دوسری میڈیا، جو ٹی وی والی میڈیا ہے نا، وہ اس وقت بہت ہی کنٹرولڈ ہے. تو اسی لیے وہ ہم زیادہ تر نہیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ کا دوسرا میڈیا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس میں کل جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے نا، ان تمام لوگوں نے تمام ثبوت وہاں پہ رکھے کہ فارم 45 کے تحت ہم لوگ جیتتے ہوئے آ رہے تھے، مگر بعد میں فارم 47 کے تحت ان لوگوں نے بہت بڑی دھاندلی کی اور ہمیں ہرایا گیا. تو یہ جو ہے نا پورے انٹرنیشنل پورے دنیا کے سامنے یہ چیز رکھا گیا کہ پاکستان میں کتنے بڑی پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. تو اس کے بعد ڈیفرنٹ نیوز چینلز نے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ باتیں کی، اور الجزیرہ نے پاکستان کا یہ جو الیکشنز تھے نا، ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا مینڈیٹ، اس میں نا عوام کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ چوری ہوا ہے، یہ کہا الجزیرہ نیوز نے. اور ڈیفرنٹ نیوز چینلز نے بھی یہ دھاندلی کو دکھایا پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور پورے انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے. اور پاکستان کا ایک مزاق بن گیا، تمام ممالک کے اندر ایک پاکستان مزاق بن گیا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ بالکل ایک قسم کی ناانصافی کی گئی ہے ایک پارٹی کے اگینسٹ، جس کے لیڈر کو جیل کے اندر بند کیا گیا، جس کے ڈیفرنٹ جو بندے تھے، جو کہ لیڈرز تھے، جو کہ ان کو بند کیا گیا، ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کو ڈیفرنٹ قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ لوگ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اور ان لوگوں نے جو ہے نا فائٹ کی، اور وہ لوگ حق پہ کھڑے ہو گئے. اور بہت سارے صحافی جو ہے نا، وہ بھی بہت ہی یعنی اپنا زبردست رول ادا کر رہے ہیں. تو ہم سارے ان تمام صحافیوں کو آفرین کہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی بہت زیادہ خطرہ تھا، پھر بھی وہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہار نہیں مانی، اور ابھی بھی جو ہے نا حق کی آواز کو بلند کرنے میں مصروف ہے. تو یہ ہوا ہے. تو ابھی پتہ نہیں آگے مستقبل میں تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے میں انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹس جن کے خلاف دھاندلی کی گئی تھی، انہوں نے جو ہے نا ان چیزوں کو یعنی عدالت کے اندر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. وہاں پر یہ لوگ اپنا جو ان کے خلاف جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے نا، اس کے اگینسٹ وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے. تو انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہے نا صحیح فیصلہ کریں گے، اور جو حق پہ ہیں ان کو ان کا حق دیں گے، اور جن کو ناحق جتوایا گیا ہے ان کے جو سیٹس ہیں نا وہ واپس لیں گے انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی پارٹی آتی ہے اقتدار میں، وہ جو ہے نا پاکستان کی خدمت کرے. بس ہم لوگ یہی چاہتے کہ پاکستان جو ہے نا ایک اچھی